الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ہمارا انتہائی عقیدت و محبت سے حضور سرور کائنات سید عالم تاجدار دو عالم آفتاب رسالت ماہتاب نبوت آقائے نامدار مدنی تاجدار روحی فداء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم کما تحب وترضى صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرات، یہ اس علاقے کی اہل سنت کی مرکزی درسگاہ جامعہ قادریہ کا یہ شاندار اجلاس ہے جس میں آپ تشریف لائے ہوئے ہیں. آپ روح سنیت وقار ملت مناظر اہل سنت حضرت مولانا مفتی محمد اسلم صاحب ایک علمی خانہ بازی کے چشم و چراغ. آپ ان کا ماضی دیکھیں، حال دیکھیں تو معلوم ہوگا شہید گجرات حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے پورے گجرات میں اعلیٰ حضرت سعد بریلوی کی فضل و کمال کا جھنڈا نصب کر دیا ہے. مولانا جدھر جاتے ہیں وہاں علم و فضل ہی کی بارش کیا کرتے ہیں. ان کے شہزادے بھی اسی علم سے وابستہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس خانوادے کو سلامتی عطا فرمائے. دیکھیے، آج جو بات میں آپ کے سامنے کروں گا ادھر سے شاید اس کی تمہید بہت کٹھن ہو، لہذا نیند نہ ہوگی تب آپ اس کو سمجھ سکیں. آپ قطعاً گھبرائیے نہیں. میں نے کہا دیکھو، ہم بہت سادگی کے ساتھ بہت سی چیزوں کو سمجھا دیتے ہیں، اس کا ایک نمونہ بتلا دے تب ہم آپ پھر ہماری بات کچھ آگے بڑھ دے. یہ ہے سنت و جماعت کا مرکزی اجلاس ہے اور یہ جلسہ ختم ہوگا ہم یوں ہی دامن جھٹک کر نہیں چلے جائیں گے، بلکہ آقائے کائنات کی بارگاہ نظر سے کھڑے ہو جائیں گے اور صلاۃ و سلام کی نظر گزار کی جائیں گے. ہم یوں ہی نہیں چلے جائیں گے. ہم کہیں گے یا نبی سلام علیکم، ہم کہیں گے یا رسول سلام علیکم. بولو کہو نہیں، بس ایسے ہی بولتے رہو میرے بھائی. ہم نبی کی بارگاہ میں سلام بھیج کر کے جائیں گے، مگر معلوم ہے سنیوں نے کہا یا نبی سلام علیکم، کان میں آواز نہ آئی. سنی پاگل ہے، سنی دیوانہ ہے. کہاں مقصود پور، کہاں مدینہ، اتنے دور والے کو یا سے پکار رہا. معلوم ہوتا ہے گرامر کی پوری ٹھیکیداری ہی کو حاصل ہو گئی. ہم نے کہا یا نبی سلام علیہ، تو کہا اتنا دور مدینہ اور اس کو مقصود پور سے پکارا جائے یا نبی سلام. ہم نے بھی کہا کتب خانہ نہ جاؤ، چلتا پھرتا میرا بھی جواب لے. تم کہتے ہو نبی بہت دور، میں کہتا ہوں نادان، مدینہ دور ہو سکتا ہے، مدینے والا نہیں دور. مدینہ دور ہو سکتا ہے، مدینے والا نہیں دور ہو سکتا ہے. تو تیرا بناسپتی نبی ہوگا جو بہت دور ہوگا، وہ ڈالڈا ٹائپ نبی ہوگا جو بہت دور ہوگا. میرے مصطفیٰ تو ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہے. دیکھو یاد رکھو، مدینہ دور، تم مدینہ دیکھ رہے ہو، ہم مالک مدینہ کو دیکھ رہے ہیں. تمہاری نظر کہاں ہے، ہماری نظر کہاں ہے؟ تم کہتے بہت دور مدینہ والی منزل کہتے ہو. میرے پیارے، چاند دور ہو سکتا ہے، چاندنی دور نہیں ہوا کرتی. آفتاب دور ہوتا ہے، روشنی دور نہیں ہوا کرتی. ہم تو انہیں کی رحمتیں تمام کے سچے میں زندہ ہیں. ان کی رحمتوں کا سہارا نہ ملے تو زندگی نہیں مل سکتی ہے. اس لیے وہ کوئی بناسپتی نبی ہوگا جو بہت دور ہوگا. تم آج کہتے ہو سنی دیوانوں پاگل ہے. ارے جب نبی تھے تم نے کہہ لیا، وہ کہاں گئے یا نبی کہتے ہو.
میرے سرکار کرم ہی تھے، میرے سرکار آج ہیں، میرے سرکار ہمیشہ کے لیے، میرے سرکار کل تھے آج ہیں ہمیشہ کے لیے۔ ہم نے سمجھا نہیں ہے نبی کسے کہا جاتا۔ آپ اس بات کو سمجھو، پورا مجمع مجھے اس بات کی گواہی دے بولو کہ سب مقصود پور میں دن ہے کہ رات ہے؟ سب لوگ بولو، تاریخی ہے کہ اجالا ہے؟ اجالا تو رات والا ہے، ٹھیک ہے، رات تو تاریخی ہی ہے مگر ایمان کا اجالا ہے۔ یہ تو اجالا ہماری تقدیر کے ساتھ ہے، 1000 رات تاریخ ہو مگر ہم اجالا لیے چلے، یہ تمہاری تقدیر میں ہے ہی نہیں ہے۔ یہ بہرحال رات تو تاریخ ہے نا بھائی۔ ایک بات اور بتا دو، مقصود پور میں تاریخی ہے، کیا ایسے ہی تاریخی امریکہ میں بھی ہے؟ سوچو، بولو، جو سمجھدار آ رہی عقل گواہی دے رہی، عقل کا مقتضا بول رہا ہے۔ یہاں تاریخی ہے مگر وہاں آفتاب چمک رہا ہے، امریکہ روشن ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آئی؟ معلوم ہوا ہم آفتاب کو دیکھ تو نہیں رہے ہیں مگر اس کا یقین ہے کہ یہاں نہیں کہیں تو ہے، یہاں نہیں ہے کہیں تو ہے، آئے گا پھر آئے گا، جائے گا پھر جائے گا، پھر جائے گا پھر آئے گا۔ آسمان کے آفتاب کے بارے میں تم سمجھ رہے ہو، آج یہ مقصود پور تاریخ ہے مگر امریکہ کی زمین چمک رہی ہے، چھتیں وہاں کی روشن ہیں، لوگ گھوم رہے ہیں۔ کوئی بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آ گئی کہ آفتاب کا مزاج یہ ہے کہ آفتاب مٹ نہیں جاتا، آفتاب چھپ جاتا ہے۔ یہ آفتاب مٹ نہیں جاتا، آفتاب چھپ جاتا ہے۔ مجھے کہہ لینے دو، یہ آسمان کا آفتاب ہے، یہ آسمان کا آفتاب ہے، میرے مصطفیٰ آسمان نبوت کے آفتاب ہے، آسمان رسالت کے آفتاب ہے۔ کہہ لینے دو مجھے، آفتاب کا مزاج سمجھ میں آ گیا کہ یہ آسمان کا آفتاب ہے، میرے مصطفیٰ آسمان نبوت کے آفتاب ہیں۔ اس سے سمجھ میں آ گیا کہ آفتاب کا مزاج کیا ہے، یہ آفتاب مٹ نہیں جاتا، آفتاب چھپ جاتا ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت سیدنا امام احمد رضا فاضل درب بھی فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم چھپ جانے والے، آفتاب مٹ نہیں جاتا، آفتاب چھپ جایا کرتا۔ میرے سرکار کل بھی زندہ تھے، میرے سرکار آج زندہ ہیں، میرے سرکار ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ اب مجھے ایک بات کہنے دو، جو میں کہتا تھا کہ چلتے پھرتی بات کو مسائل حل کیے جائے، اب آپ بھی لگا کے درود شریف پڑھو تو ایک بات اور سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم کما تحب وترضى بن صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ دیکھو، جاگو، بیداری کے ساتھ بات کو سنو۔ ہم نے کہا کہ آپ مشاہدوں میں مسئلے کو حل کرتے ہو۔ ہم نے کہا یا نبی سلام علیہ، تو آواز آئی بہت دور، چونکہ خود دور ہے نا وہ، اس لیے سب کو دور ہی رکھنا چاہتا ہے۔ ہم نے کہا یا نبی سلام علیہ، کہا بہت دور۔ ایک بات آپ سب لوگ مجھے بتاؤ، فیصلہ ہم تمہارے ہاتھ میں دیے تھے، آپ اس بات کو بولو۔ آج سنی کہتا یا نبی سلام علیہ، کے طبقہ کہتا کہ نبی پر سلام کیوں بھیجا تم نے؟ آج سلام بھیجنے پر پہرا بٹھایا جاتا ہے، ماتم کرنے کا مقام ہے، چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کی جگہ کہ جس نبی نے سلام کا ڈھنگ سکھایا اسی نبی پر سلام کا دروازہ بند کیا جا رہا۔ یہ دولت بے مایا مل رہی ہے تم کو کہاں سے؟ مگر ہم ایک بات آپ سے پوچھیں گے، مجھے بتاؤ، جو طبقہ یہ کہتا ہے نبی پر سلام نہ بھیجو، بہت ہوش مندی سے بولو، بہت جی لگا کر کے جواب دو۔ جو طبقہ یہ کہتا ہے کہ نبی پر سلام نہ بھیجا جائے، کیا وہ لوگ کسی سے سلام نہیں کرتے؟ بولو، کسی سے سلام نہیں کرتے؟ ارے ہم نے تو ان کو ہوٹلوں میں سلام کرتے دیکھا، چوراہوں پر سلام کرتے دیکھا، بارکوں میں سلام کرتے دیکھا ہے، ادھر ادھر ہم نے سلام کرتے دیکھا، لیڈروں سے سلام کرتے دیکھا ہے، منسٹروں سے سلام کرتے دیکھا ہے۔ کچھ بات سمجھ میں آئی؟ میرے پیارے، سلام نہیں بند ہے، سلام نہیں بند ہے،
سلام تم بھی کر رہے ہو، سلام ہم بھی کر رہے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ جس کو تم نے اپنا سمجھا اس سے تم نے سلام کیا، جس کو ہم نے اپنا سمجھا اس سے ہم نے سلام کیا۔ یہ لگاؤ ہے کسی کے منہ میں سلام جو کہہ کر گزر جائے؟ یہ جامع قادریہ کا چندہ پور درود شریف پڑھیے بابا کے قلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم کما تحب وترضى صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایسے بیٹھتے بیٹھے رہو، چہکتے رہو۔ آپ باتوں کو سمجھو، میں نے کہا لائبریری میں جاؤ، کتب خانہ نہ جاؤ، کتاب نہ الٹو، ورق نہ دیکھو، سطر نہ چڑھو، آنکھ کے مشاہدے کا فیصلہ کرو۔ معلوم ہوا سلام نہیں بند ہے، سلام تم بھی کرتے ہو، سلام ہم بھی کرتے ہیں۔ تو فرق یہ ہے کہ جس کو تم نے اپنا سمجھا اس سے تم نے سلام کیا، جس کو ہم نے اپنا سمجھا اس سے ہم نے سلام کیا۔ ہم یہ اجازت دو میں تم سے بول دوں، کہہ دوں، یہی سلام ہمارے تمہارے درمیان خط فاصل ہے، یہی خط امتیاز ہے، یہی سلام ہم کو تم کو بتلا رہا ہے کہ تمہارا کون ہے، ہمارا کون ہے۔ اسی سلام نے بتلایا کہ تمہارا کون ہے، ہمارا کون ہے، اور اسی سلام نے یہ بھی بتلا دیا کہ تم کس کے ہو اور ہم کس کے ہیں۔ اسی سلام نے دونوں بات بتلا دی، تم کس کا اور ہم کس کے ہیں۔ معلوم ہوا سلام نہیں بند ہے، سلام تم بھی کر رہے ہو، سلام ہم بھی کر رہے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ تم تھانہ والے کو سلام کرتے ہو، ہم مدینے والے کو سلام نہیں بند ہے، سلام جاری ہے، چل رہا ہے۔ تیرا سلام جو ہے تھانے تک ہے، میرا سلام جو ہے مدینے تک ہے۔ خوش ہو جاؤ، سن لیو تمہارے سلام کی کتنی بڑی قیمت ہے۔ سلام نہیں بند ہے، سلام تو ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پھر تم یہ کہتے ہو جناب ایک بات اور نہیں تو ذرا سن لو۔ ہم نے کہا یا نبی سلام علیک، کہا بہت دور ہے نبی، اتنا دور ہے، نبی سے کہہ دے گا دوری ہی نظر آتی اس کو۔ دیکھو ہم نے کہا جناب یہ کہتے کہ نبی بہت دور والی منزل میں ہے، کبھی کبھی آپ نے سنا ہوگا، ارے رہنے دو سب کہاں کو دیکھیں اسے کہیں ڈھونڈ رہا، جاؤ جاؤ چلو سب نے پہچان لیا۔ چلو بھائی دیکھو، جناب بہت دور والی منزل، ہم نے کہا ایک بات آپ سنو، کبھی کبھی آپ سنتے ہوگے کہ ایک اجتماع ہوتا ہے، سنا کبھی کہ نہیں سنا؟ ارے بولو جلدی، اجتماع سنا ہے کسی کا؟ گئے ہو کہ نہیں گئے ہو؟ واہ واہ، اب سب کثر مسر کرنے لگے، کیا کہتے گئے تھے کہ نہیں گئے؟ نہیں گئے تھے، گئے تھے، بھولے بھٹکے بھی نہ جانا، سمجھے کہ نہیں؟ اس جلسے کا مقصد یہی ہے یہاں سے کچھ لے کے جاؤ، یہ تنقیدوں کا سرا نہیں ہے، ایمان کا دلا ہے، ایمان کی بالغی ہے، ایمان کی زندگی۔ اس لیے ہماری زبان پر کوئی اور نہیں بولا کرتا ہے، ہماری زبان پر بریلی کا مسئلہ بولا کرتا ہے، اس لیے ہم آپ کو اسی رنگ میں رکھ دینا چاہتے ہیں جس میں فاضل ضروری سب کو رنگ دینا چاہتے ہیں۔ ہم انہیں کے ترجمان ہیں، انہیں کے نمائندہ ہیں، انہیں کے غلام ہیں۔ اس لیے ہمارا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں۔ میں نے کہا جناب اجتماع شور ہوتا ہے بہت زیادہ، اجتماع ہے نا بھائی، تو ایک برس اگر یہ چلاتے ہیں تو کہیں مشکل سے 1 لاکھ جمع ہوتے ہیں، بڑا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ہمیں 1 لاکھ جمع ہوئے، اور اسی کے ساتھ پروپیگنڈے یہ بھی ہوتا ہے کہ 25,000 ہم نے بیت الخلا بنایا، 25,000 سنڈاس ہوتی، معلوم ہے وہاں کچھ کیا ہی نہیں جاتا، بس کھایا جاتا، سنڈاس دوڑا جاتا۔ مطلب کیا ہو، جس اجتماع میں 25,000 سنڈاس بنائی گئی ہو تو خالی بریانی کھاتے رہو، دوڑتے رہو، یہ ان کا اجتماع ہے نا۔ آپ سوچو ان باتوں کو غور کیا کرو، اسے پڑھا نہیں جاتا، اسے سمجھا جاتا ہے، دید اعتبار ہو ان کی باتوں کو سمجھ لیا جائے، ورنہ 1 لاکھ جمع ہو جاؤ، 25,000 سنڈاس بنا دی جائے، بیت الخلا بنا دیا جائے، خالی دوڑو دھوپوں کو سے نمائش ہوتی۔ میں نے کہا جناب ارے تم 1 لاکھ 1 برس چلاتے ہوتے، 1 لاکھ جمع ہوتے ہو، ہے نا بھائی؟ اور سننے کا عالم یہ ہے کہ نہ کوئی پروپیگنڈا ہے، نہ اشتہار ہے، نہ پوسٹر ہے، نہ شور ہے، نہ ہنگامہ ہے، رجب کا چاند دیکھ لیا کرتا ہے، اور اجمیر میں 20 لاکھ اکٹھا ہو جاتا ہے، اجمیر میں 20 لاکھ اکٹھا ہوتا ہے۔ تمہاری مجال ہے ہم سے تم ہاتھ ملا کے بات کرو، تمہاری مجال ہے ہم سے
ارے ایک اجمیر نہیں نہ جانے کہاں کہاں کتنے لاکھ جمع ہو رہے ہیں، کہیں کلگر میں جمع ہو رہے ہیں، بہرائچ میں جمع ہو رہے ہیں، بہرائچ میں جمع ہو رہے ہیں، بریلی میں جمع ہو رہے ہیں، کشوچے میں جمع ہو رہے ہیں۔ اگر اتنا مسلمان اکٹھا ہو کر پیشاب کر دے تو رہ جاؤ اس کے اندر، تمہاری تعداد کیا ہے ملک میں؟ تم ڈالر کے سہارے جی رہے ہو، ہم مدینے والے کے سہارے جی رہے ہیں۔ یہاں ماتھے پر نہیں رہے گی، زمین پر چلی جائے گی، اس لیے خبردار اجتماع سے معلوم نہ ہوا، اجتماع کس شریعہ کا نام؟ میں نے کہا بولے بیٹھ کے بھی نہ جانا، اب جاؤ گے تو نہیں گئے تھے تبھی نہ کہنا تو نہیں جانا، بھول گئی تو تھوڑی تو خبردار نہ جانا، خبردار نہ جانا، ہے نا بھائی؟ اس لیے کہ دیکھو بات کیا سن ہے، آپ کوئلے کی دکان پر 1 گھنٹہ بیٹھو، کوئلے کی دکان پر 1 گھنٹہ بعد اگر اپنے گھر جاؤ تو گھر والے نہ پہچانے، نہیں سمجھ میں آیا؟ گیٹ آؤٹ کر دیے جاؤ گے، دروازہ بند، کون اجنبی آ گیا تو سمجھ میں آیا؟ 1 گھنٹے میں کوئلہ آپ کا چہرہ بدل دے گا، سیاہ کر دے گا۔ اور اگر آپ کسی کی دکان پر 1 گھنٹہ بیٹھ جاؤ، شیشی نہ کھولو، مگر اس گلی سے گزر جاؤ، مہکاتے ہوئے چلے گا۔ اس بات آپ نے سمجھی میرے پیارے؟ کہنے دو، اگر کوئلہ اپنی سیاہی دے سکتا ہے تو کیا گمراہ اپنی گمراہی نہیں دے سکتا؟ اس لیے ایمان کو سلامت رکھنا چاہتے ہو تو خبردار اجتماع میں مت جایا کرو، ان کے قریب نہ جایا کرو، ان کو دور رکھو، خود دور رہو، خود دور رکھنا چاہیے۔ خبردار جاؤ گے تو نہیں، جلدی بولو، ہاں کہہ دو نہیں جائیں گے، ہاں نہیں جانا نا، اب کبھی بھی نہیں جانے والی منزل یہ ہے۔ میں نے کہا دیکھو اس بات کو، ہم نے کہا کہ ہاں یا نبی سلام علیہ، تو جلدی سے بہت پڑے بوکھلا کر کی بہت دور، لیکن کبھی جب تھوڑی بہت ان کو فرصت مل جاتی ہے بیت الخلا کی دوڑ دھوپ سے تو تھوڑی سی تقریر بھی کرتے ہیں۔ تقریر میں کیا کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا، حضور نے فرمایا، حضور نے فرمایا۔ حضور سے مراد کون؟ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دل کی دھڑکنوں آپ دیدار کرو، آپ ان کا غریبہ خان کروں سے پوچھو، نادان جو نبی ہمارے سلام میں دور ہوتا ہے تیرے اجتماع میں حضور کیسے ہوتا ہے؟ ہم نے کہا یا نبی سلام علیہ، کہا بہت دور، اور تقریر کی کہا حضور نے فرمایا، ارے دور ہے تو حضور نہیں ہے، حضور ہے تو دور نہیں ہے، کیسے الٹی گنگا بہا رہا ہے؟ دور ہے تو حضور نہیں، حضور ہے تو دور نہیں، اب تیری ناری گئی ہے۔ اس لیے میں کبھی کہا کرتا ہوں یہ بولا کرتا ہے مگر سمجھا نہیں کرتا، یہ بولا کرتا ہے مگر سمجھا نہیں کرتا، بولنے کا حیدہ ہو گیا ہے، بس بولتا جاتا ہے، بولتا جاتا ہے، جہاں کھوپڑی بات آئی یا نہ آئے مگر بول دیا کرتا ہے۔ کہیں میری تقریر بہے کہ نہ جائے، میں سوچ رہا تھا کہ مان صاحب کی جگہ پر، لیکن دیکھو یہ واقعی ایسی بات ہے کہ بولتے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ اگر آپ کا دماغ حاضر ہو تو ایک مثال آپ کو دے، بولو، ارے بولو بھائی صاحب، ایسے ہی بولا کرو ٹھکانے، ہاں مکاری بھرو ٹھیک ٹھاک، اب جا کر کے بات چلے گی۔ درود شریف پڑھو بابا دے بلند سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم کما تحب ترضى صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ ذہن دینا مقصد یہ ہے کہ آپ ان باتوں کو سمجھا کرو کہ یہ بولتے ہیں مگر سمجھتے نہیں، ہے نا بھائی؟ یہ بولتے ہیں مگر سب لوگ کہو، ہم کہیں آدھا تم کہو آتا، یہ بولتے ہیں مگر بس۔ اب مصرع تیار ہو گیا، اور شعر بنانا ہو تو مولانا شبیر قائدی سے کہہ دینا، جہاں کا شاعر اعظم بیٹھا ہوا، ہم دونوں نے مل جل کر کے خالی مصرع بنایا، اب آپ ان سے پورا شعر بنوا لیجیے گا۔ یہ بولتا ہے مگر واہ، اب کچھ نہ کہا کرو، جب ان کو دیکھا کرو تو یہی کہہ دیا کرو وہ جا رہا ہے جو بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں۔ ایک نام آپ کو دے کر میں جا رہا ہوں، کچھ نہ کہو یہی کہہ دیا کرو، وہ جا رہا ہے جو بولتا ہے مگر۔ اس نام کو یاد رکھ لینا، اتنا ہی بول دیا کرو، جا رہا مگر سمجھتا نہیں۔ نہ جانے یہ کتنی باتیں بولا کرتا ہے مگر خود نہیں سمجھا کرتا، ہے نا بھائی؟ دو ایک باتیں مثال سے، مثلا سنی کہتا ہے یا رسول اللہ، تو یہ کیا کہتا ہے؟ دیکھا
اللہ کو چھوڑ دیا، خالی رسول ہی رسول کہتا ہے. عقل ہی نہ ماری گئی، عقل ماری گئی کہ نہیں ماری گئی؟ یہاں بھی بولا ہے مگر سمجھا نہیں. اس لیے کہ جس نے یا اللہ کہا اس نے رسول کا نام چھوڑ دیا، جس نے یا اللہ کہا اس نے رسول کا نام چھوڑ دیا. مگر جس نے یا رسول اللہ کہا تو اللہ کا بھی نام لے رہا ہے، رسول اللہ کا بھی نام لے رہا ہے. یا اللہ کہنے والے نے رسول کا نام نہیں لیا، مگر تو یا رسول اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا رسول ہی تو کہہ رہا ہے. رسول بھی بول رہا، اللہ بھی بول رہا ہے. یہی میں کہتا ہوں یہ بولا کرتا ہے مگر سمجھا نہیں کرتا. ہم نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے اللہ کا بھی نام لیا، رسول کا بھی نام لیا. دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے، دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے، ہاتھ اپنے دونوں نکلے کام کے. ہم نے اللہ کا بھی نام لے لیا، مصطفیٰ کا بھی نام لے لیا. یہ ظالم بولا کرتا ہے مگر سمجھا نہیں کرتا. ایک بجا کہنا کہ جناب بولتا تھا، ایک بات یاد آ گئی. ایک بار ہم لوگ بہت مصروف تھے کانپور میں، تقریباً 20 روز مجھے رہنا پڑ گیا تھا. تو خبریں آتی تھی اخبار میں کہ اکابے کے لوگ مجھے بلانے آئے، میں کعبہ چلا گیا. میرے جانے سے پہلے ان کی جماعت کا ایک بولنے والا ہے، اس سے پوچھو کہ بولتے ہو پڑھے کہاں ہو؟ تو کہتا مدرسے کی صورت نہیں دیکھی پڑھتے کا. سند کہاں کی ہے؟ تو کہتا کہ پڑھے نہیں تو سند کون دے گا؟ پھر بولنے کیسے لگے؟ مزدور کی جھوٹی کھچڑی کھائی بولنے لگے. اب سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ وہ ہے پالن دہکانی، یہ گجراتی. اس نے لکھا ہے کہ مزدور کے جھوٹی کھچڑی کھائی بولنے لگے. ہم نے کہہ رہے نادان، جب مزدور کی جھوٹی کھچڑی میں اتنی برکت ہے تو حسین کے کھچڑا میں کتنی برکت ہے؟ ارے کھچڑی کھایا ہے تو بولنے لگا ہے، کھچڑا کھائے گا تو بولنے بھی لگے گا. کبھی کھچڑا کھا کے دیکھو تو صحیح، کبھی کھچڑا کھا کے دیکھو تب تمہاری سمجھ میں آئے گا کہ کھچڑی کھچڑا میں کتنا بڑا ہوا کرتا ہے. میں کہتی لگاؤ، ہم جب کہتے ہیں کہ کھچڑا کھاؤ والی منزل یہ ہے تو کہتا ہے کہ ہم نہیں کھائیں گے. دیکھو جی لگاؤ، بولو بولو منظر صاحب. ہم نے کہا کھچڑا کھاؤ تو منہ بنا کہتا ہے کہ ہم نہیں کھائیں. ہم بھی اسی تیور کے ساتھ جواب دیتے ہیں کہ نادان، یہ کھچڑا تیرے کھانے کی بات نہیں، حسین کے کھلانے کی بات. تیرے کھانے کی بات نہیں، امام حسین کے کھلانے کی بات ہے. تو کہتا ہم کھائیں گے نہیں، میں کہتا حسین کھلائیں گے نہیں. ہم کہتے ہم کھائیں گے نہیں، ہم کہتے حسین کھلائیں گے نہیں. بولو سو رہے ہو کہ جاگ رہے ہو؟ سب لوگ بولو. نیند تو نہیں ہے؟ تھوڑے بہت تو ہے کچھ نہیں. اچھا مان لیا تمہاری بات نہیں ہے، جاگ رہے. اب آپ سمجھو ذرا اسے ٹھکانے سے. ہم نے کہا امام علی مقام سرکار حسین کا کھچڑا ہے، کام نہیں کھائیں گے. ہم نے کہا بات تیرے کھانے کی نہیں، بات امام حسین کے کھلانے کی. اور اب جان تازہ کرو کہ دن حاضر ہو تو یاد رکھنا، ان کا 10ویں محرم کو کھچڑا نہ کھانا یہ بھی میرے حسین کی کرامت، یہ بھی میرے حسین کی کرامت ہے. کیوں جانتے ہو؟ اگر 10 محرم کو یہ بھی کھچڑا کھانے لگے تو پہچانا کیسے جائے گا؟ اسی نہ کھانے میں تو پہچانا جا رہا ہے کہ حسینی کون ہے، یزیدی کون ہے، کھانے والا کون ہے، نہ کھانے والا کون ہے. اے امام تمہاری برکتیں میرے شریک حال ہیں، تم نے ان کا چہرہ بے نقاب کر دیا ہے. نہیں کھاتا ہے مگر سمجھ میں تو آ جاتا ہے کہ حسین والا ہے یا یزید والا ہے. دونوں شریف پڑھو بابا دے والا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد الباری. ہاں بات جو میں کہہ رہا تو بات بات میں بول رہا تھا کہ بولا کرتا ہے مگر سمجھا نہیں کرتا. بات ہی نہیں میری چل رہی تھی. تو جب میں اکاوا گیا تو مجھ سے پہلے یہ جا چکا تھا. کون؟ کھچڑی خور. یہ وہاں گیا تھا، اس نے اکاوا میں تقریر کی تھی. اکاوا میں تقریر میں اس نے کہا، ہنسی مذاق لطیفہ اس کی زندگی ہے. ان کا جب سنی مولانا بھول جاتے ہیں تو درود شریف پڑھاتے ہیں. جب سنی مولانا بھول جاتے ہیں تو دوسرے پڑھ جاتے ہیں. میں جب گیا تو میں کہا بیٹھا کہ سنی یہاں کا حضرت ایسا ایسا کہہ گیا ہے. تو میں نے کہا چلا مجھے ایک اور میٹر مل گیا.
میری کتاب ہے جس کا نام ہی ہے دیوبندی بولتے ہیں مگر سمجھتے ہیں، اس زمانے میں ترتیب دے رہا تھا. میں نے کہا کہ میٹر اور مل گیا. میں نے کہا جواب یہاں نہیں دوں گا، جواب جلد سے دے دوں گا. وہ یہ کہتا ہے نا بھائی کہ سنی مولانا بھول جاتے ہیں تو شریف پڑھواتے ہیں. میں نے کہا دیکھو یہاں بولا ہے مگر سمجھا نہیں ہے، یہاں بولا ہے مگر سمجھا نہیں ہے. گویا اس کا بھی ضمیر اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ بھولی ہوئی چیز کو یاد اگر کرنا ہو تو مصطفیٰ بدرود شریف بھیج دیا کرو. بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنا ہو تو مصطفیٰ بدرود شریف بھیج دیا کرو. میں نے کہا یہ ظالم بولا کرتا ہے مگر سمجھا نہیں کرتا. اجازت بات اور بول دوں پھر اپنے مضمون سے وابستہ ہو. اجازت ہے کہ نہیں؟ ہاں کھلی شرح صدر سے اجازت دو بھائی صاحب. درود شریف پڑھو بابا. سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب ترضى ان صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار میں بمبئی میں مقیم تھا اور بمبئی اکثر میرا ہیڈ کوارٹر بن جاتا ہے. ابھی میں تقریباً اس علاقے سے گجرات کاٹھیا واد خاندیش کے علاقے کرناٹک بنگلور سے 5 مہینے کے بعد واپس آیا 9 فروری کو. اور اب میں تقریباً 9 فروری کے بعد ابھی تک تقریر نہیں کرتا تھا. یہ دوسری یا تیسری تقریر ہے. مولانا اسلم صاحب میرے مزیدوں میں ہیں کہ ان کی بات میں کبھی ٹال نہیں سکتا، اس لیے بہرحال ان کا حکم تھا میں حاضر آ گیا. میں بمبئی میں تھا، میرے محب گرامی مولانا مفتی غلام محمد صاحب کا خط اور تار ملا کہ فوراً ناگپور چلے آؤ. میں بمبئی سے ناگپور گیا. میرے پہنچنے سے پہلے ان کے بہت بڑے مدرسے کا ایک بہت بڑا مبلغ وہاں پہنچا. سمجھ گئے کچھ؟ ان کا ہر مدرسہ بہت بڑا ہوتا ہے، ان کے ہر مولانا بہت بڑے ہوتے ہیں، کوئی چھوٹا مولانا ہوتا ہی نہیں ہے نا. ارے ابھی ابھی آپ نے مولانا شبیر قادری سے حوالہ ہی سنا تھا نا کہ اتنے بڑا مولانا کہاں پیدا ہو سکتا ہے. کہ لکھتے یہ ہیں کہ مولانا تھانوی کے پاؤں کو دھو کر پی لینا نجات اخروی کا سبب. اتنے بڑے مولانا ہیں تمہاری جماعت؟ بولو ارے بولو دل سے. اتنے بڑے بڑے مولانا ہوتے ان کے یہاں کہ مولانا تھانوی کے پاؤں کو دھو کر پی لینا نجات اخروی کے سبب ہے. مطلب یہ کہ جو پاؤں کو دھو کر پی لیتا ہے سیدھے وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں کا پارسل بندھا رہتا ہے. بیچ میں کوئی روک ٹوک نہیں، بیچ میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اور پارسل جہاں کا بندھ رہا ہے سیدھے ڈھلتا چلا جا رہا ہے. بس خالی دھوتے جاؤ پیتے جاؤ، دھوتے جاؤ پیتے جاؤ. اگر طبیعت حاضر ہو تو آتا ہے دیکھو عبارت سنو. کہتا یہ عاشق الہی میرچی لکھا، لکھنے والا عاشق الہی میرچی مولانا وہ بھی ان کی جماعت کا نام ہے. پھر تو رشید کتاب کا ہاں جہاں جانا تو جاتا. اس لیے وہ کہتا مولانا تھانوی کے پاؤں کو دھو کر پی لینا نجات اخروی کے سبب ہے. تو میرے پیارے آپ اس بات کو بتلاؤ، دھونا جو ہے اس بات پر اشارہ کر رہا ہے کچھ لگا ہوگا تبھی تو دھویا جا رہا ہے. کچھ لگا ہے جبھی تو دھویا جا رہا ہے. یہ نہ دیکھو کیا لگا ہوا ہے، بس دھوتے جاؤ پیتے جاؤ، دھوتے جاؤ پیتے جاؤ. ان کا مذہب یہی ہے. میں کہتا میں دھو کر پی لے نہیں میں چلے جاتے ہو تو نماز روزہ کہاں کر. اتنے بڑے بڑے ان کے یہاں مولانا پیدا ہوتے. میں نے کہا جناب اس لیے ان کے بڑے مولانا کا بڑا مبلغ پہنچا تھا. اتنا بڑا بڑا مدرسہ ہوتا ہے کہ نبی کو بھی اردو پڑھاتے ہیں. جب میری اصل تقریر والی موضوع کرائے گی شاید وہاں اس کی کڑی مل جائے تو آپ اس کو سمجھیے. سنو آپ، جب میں وہاں پہنچا تو ان کے مدرسے اس مبلغ نے وہاں پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پر طنز کیا. اسلامیہ کیسٹ کمپنی کی بہترین کیسٹیں مسجد کی قبر پر اذان دیتا ہے، اس سے پوچھو. بطور طنز نے کہا کہ کون سی نماز پڑھنی ہوتی جو اذان دی جاتی ہے. اس کو بطور تمسخر اس نے کہا کون سی نماز پڑھنی ہے جو اذان دی جا رہی ہے. ایک بات کہی اور دوسری بات اس نے یہ کہی کہ چونکہ سنیوں کی قبر میں شیطان چلا جاتا ہے اس لیے وہ اذان دے کے شیطان کو بھگائیں. ہماری قبر میں شیطان نہیں جاتا، ہم کہاں کو اذان دیں. دو بات اس نے کہی کہ نہیں کہی. ایک تو یہ سوال اس کا یہ ہے
کہ کون سی نماز پڑھنی ہے جو اذان دی جا رہی ہے. اور دوسری بات یہ کہتا ہے کہ چونکہ سنیوں میں قبر میں شیطان جاتا ہے وہ اذان دے کے بہگائیں شیطان، ہم کہاں کو اذان دیں، ہمارے شیطان جاتا ہی نہیں. میں جب ناگپور پہنچا تو دوستوں نے کہا کہ صاحب ایسا ایسا کہہ دیا ہے، اس کا جواب تم کو دینا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے بھری محفل میں کہا، میں بھی بھری محفل میں جواب دوں. اب آپ تیار ہو جائیے جواب سننے کے لیے. تیار ہوئے؟ اب آپ سنو. میں نے کہا جناب یہ سوال کرنا کہ میت کی قبر پر اذان کیوں دی جاتی ہے، اس کا پس منظر یہ بول رہا ہے. یہ سوال کسی پڑھے لکھے کے نہیں، کسی جاہل اور گمار کا. یہ سوال جاہل اور گمار کرے گا، اس لیے کہ وہ سمجھتا یہ ہے کہ اذان وہی دی جاتی ہے جہاں نماز پڑھی جاتی ہے نا بھائی؟ ایسا نہیں. اس کے 3 طریقے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اذان بھی ہے اور نماز بھی ہے. کلکتہ ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، اذان دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. ہوگا بھی نا؟ کبھی ایسا ہوا کرتا ہے رات کے 2 بجے کسی گھر میں ولادت تھی، بچہ پیدا ہوا، آپ دوڑے، اے مؤذن صاحب چلے چلو. کیوں چلیں؟ اذان دینے کے لیے بچہ پیدا ہوا ہے. اذان دی جاتی نہیں جاتی؟ اب بتاؤ وہاں کون سی نماز پڑھنی ہے؟ وہاں کون سی نماز پڑھنی ہے؟ معلوم ہوا وہاں اذان ہے، نماز نہیں. اذان ہے، طوفانی بارش کبھی آ جاتی ہے، اذان دی جاتی ہے. امراض پھیل جاتے ہیں، اذان دی جاتی ہے. وہ اذان نماز کے لیے نہیں بلکہ دافع بلا ہوا کرتی ہے. اذان ہے نماز دونوں ہے. اذان ہے نماز نہیں ہے. عید بقرعید میں نماز ہے مگر اذان نہیں. عید بقرعید میں نماز ہے مگر اذان نہیں. معلوم ہو یہ 3 طریقے ہیں. کہیں نماز اور اذان دونوں ہے. اذان ہے نماز نہیں، نماز اذان نہیں. میں نے کہا یہ جاہل و گمار ذہن دینا چاہتا ہے. ذہن کیا دینا چاہتا ہے؟ ذہن یہ دینا چاہتا ہے کہ یہ اب سے پہلے دوسری دنیا میں تھا، اب نئی دنیا میں آیا. اب سے پہلے شکم مادر میں تھا، اب خاک دانے گیتی میں آیا ہے. اسلام کہتا اذان دو. اذان دینے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ اس دنیا سے اسے مانوس کر دیا جائے. نئی دنیا سے مانوس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اذان دی جائے. جب اس دنیا میں آتا ہے تو اذان دی جاتی ہے، اور 80 برس جینے کے بعد جب مر جاتا ہے پھر قبر کی نئی دنیا میں جاتا ہے. وہاں اگر مانوس کرنا تو پھر اذان وہاں دی جاتی ہے. یہاں آئے تو اذان دی جائے، وہاں جائے تو اذان دی جائے. اور اتنا بڑا فلسفہ یہ ہے کہ آپ نے اگر میٹرک کا بھی امتحان دیا ہوگا، BA MA کا امتحان دیا ہوگا، تو جو پڑھے لکھے رہتے ہو امتحان گاہ میں جاتے ہو سب چڑیا اڑ جاتی. اتنی دہشت ہوتی ہے. پھر قبر کی دہشت کیسی ہو سکتی ہے؟ وہاں سوال ہوتا ہوگا. اذان دے کر کے جواب بھیجا جا رہا ہے. اللہ کا نام یاد آ جائے، مصطفیٰ کا نام یاد آ جائے، سرکار کا نام یاد آ جائے. اگر اپنی میت کو مانوس کرنا چاہتے ہو تو اذان دیا کرو، اور نہیں مانوس کرنا چاہتے ہو پر گھاڑ کے چلے آیا کرو. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آپ دوسرے سوال کا جواب سنیں. اس کا چوتھا سوال کیا تھا؟ یہ تھا کہ چونکہ سنیوں کی قبر میں شیطان جاتا ہے اس لیے سنی اذان پکار کے شیطان بھگائے. ہماری قبر میں شیطان نہیں جاتا، ہم کیوں اذان دیں؟ میں نے ناگپور کے مسلمانوں سے کہا کہ جناب مجھے اور ایک میٹر مل گیا. یہاں بھی وہ بولا ہے مگر سمجھا نہیں. یہاں بھی بولا ہے مگر سمجھا نہیں ہے. میں نے کہا جناب دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے. ہمارا دشمن یہ کہہ رہا ہے کہ سنیوں کی قبر میں شیطان جاتا ہے. میں نے ناگپور کے مسلمانوں سے کہا دوستو بتاؤ کہ شیطان بہکاتا کس کو؟ شیطان بہکاتا کس کو ہے؟ ارے مومن ہی کو تو بہکائے گا، مسلمان ہی کو تو بہکائے گا. جو خود بہکا ہوا اسے کیا بہکانے جائے؟ جو خود بہکا اسے کیا بہکانے جائے؟ ہمارا دشمن ہمارے مومن ہونے کی گواہی دے رہا ہے. ہمارا دشمن ہمارے مومن ہونے کی گواہی دے رہا ہے. اگر قبر میں مومن نہیں دیکھا تو شیطان جا کہاں کو رہا ہے. الفضل ما شہدت بہ الاداء. فضل اور کمال یہ ہے دشمن کسی بات کی گواہی دے. یہاں بولا ہے مگر سمجھا نہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ مرد مومن یہاں لیٹا ہوا ہے اس لیے شیطان جا رہا ہے. مجھے بھی کہہ دینے دو. تم نے ہمارے مومن ہونے کی گواہی دی. تمہاری قبر میں شیطان نہیں جاتا. اس کی کھوپڑی تھوڑی خراب ہو گئی ہے. وہ جانتا ہے یہاں میرا ہی جیسا لیٹا ہوا ہے، میرے ہی کرنا وہاں جا کے کہہ لگا کیا اس کی کھوپڑی خراب ہو گئی ہے، سڑی پاگل ہو گیا ہے. وہ جانتا ہے یہاں میری ہی کیٹاگری کا لیٹا ہوا ہے، میرا
ہی چچا بھتیجا لیتا ہوا ہے، جب میرا ہی چچا بھتیجا لیتا ہے اس کو بہکانے سے کیا فائدہ ہوا کرتا؟ معلوم ہوا یہ بولا کرتا ہے مگر سمجھا نہیں کرتا۔ درود شریف پڑھو بابا سے بلند سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب ترضى صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ دیکھو یہ ایسی تقریر ہے نا کہ کتاب نہ اردو سمجھ میں آ جائے۔ یہی میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ مشاہدے سے حاصل کیا، آنکھ دیکھے مسئلہ قلب و جگر مشاہدہ۔ ہم اور آپ کبھی اس بات پر غور نہیں کرتے ہیں کہ کتنی باتوں کا آپ بولتے ہو مگر غور نہیں کرتے ہو۔ اگر اجازت ہو تو ایک بات اور بول دوں تاکہ آپ کو روایتوں میں مسئلہ سمجھنے کا ڈھنگ آ جائے۔ بولا جب کتنی بات آپ دیکھتے مسئلہ ہے مگر غور نہیں کرتے۔ ہم اور آپ روزانہ علماء سنا کرتے ہیں، کتابوں پڑھا کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہو صاحب موت برحق ہے، بولو سچ ہے یا کوئی ٹھیکیدار بیٹھا ہوا؟ موت برحق ہے، موت کی چارپائی پر جانا برحق، مرنا برحق ہے، نہلائے جائیں، کفنائے جائیں، جنازہ کی نماز پڑھی جائے، مرو مٹی کے نیچے ڈال دیے جائیں، یہ سب کی یاد بیتی ہونے والی۔ جہاں ہماری ملاقات، آپ سب کی ملاقات، پہلی ملاقات کس سے ہوگی؟ منکر نکیر سے، بولو سچ ہے؟ منکر نکیر سے ہماری اور آپ کی پہلی ملاقات ہوگی۔ کیا اس میں کوئی ایسا بھی بیٹھا اس کی پہلی ملاقات ہو چکی ہے؟ کوئی بیٹھا ہوگا؟ کھڑا ہو جائے، ہم بھی دیکھ لیں، سب لوگ زیارت کرنے حال چال پوچھ لیں، سب ایسے اور پہلی ملاقات ہوگی، ہے نا بھائی؟ بس ایک بات بتا دوں تو بات ہماری آگے چلے۔ موت برحق، موت کی چارپائی پر جانا برحق، نماز جنازہ قبر میں ڈال دینا، مرو مٹی کے نیچے، جہاں کوئی غمگسار نہ ہو، ساتھی نہ ہو، یارو مددگار، جہاں ماں کی محبت کا پیار نہ مل سکے، بیوی کی زلفوں کا سایہ نہ مل سکے، کسی کے دوپٹے کی آنچل نہ مل سکے، جہاں دوست کی دوستی نہ مل سکے، سب نے کنارہ کش کر لیا ہوگا، سب کنارے ہو گئے ہوں گے، کوئی ساتھی نہیں، کوئی ساتھی نہیں، مگر قربان جاؤ جہاں کوئی پوچھنے نہ والا ہوگا، وہاں کوئی مدینہ آباد میں کہہ رہا ہوگا گھبراؤ مت، گھبراؤ مت، گھبراؤ مت، ماں تمہیں چھوڑ سکتی ہے، محمد تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، ساری دنیا تمہیں چاہے چھوڑ دے، مصطفیٰ نہ چھوڑے۔ بولو دنیا میں ایسا کوئی ساتھی ملے گا، ایسا پیار کرنے والا ملے گا؟ ہم ان کا ساتھ نہ دیں کس کا ساتھ؟ آج میری ماں بہنیں یہاں موجود ہیں، سن لیں، ایسا بھی ہے کہ جناب آج رات کے 2 بجے اگر گھر کا بچہ کہہ دے پانی تو 1 درجن گلاس حاضر، باپ دوڑے، بہن دوڑے، ملازمہ دوڑے، پانی دو، ان سے کہیے پاؤں پھیلا دینا بیٹھے، ان سے کہ مراقبے میں نہ رہے، سامنے بیٹھے ہوئے ہو پھر بھی تمہیں درود شریف پڑھا حضرات، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب ترضى صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جی لگاؤ میرے بھائی، اسی لیے میں کبھی کہتا ہوں کہ اے لوگو، نبی کا دامن کھیلنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، نبی کا دامن تھامنے کے لیے ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کے دامن سے کھیلا نہیں جاتا ہے، مصطفیٰ کے دامن کو تھاما جاتا ہے۔ آج انہیں کا کلمہ بھی پڑھا جائے، انہیں کا دامن نوچا جائے۔ آج انہیں کا کلمہ پڑھتے ہو تم، انہیں جانے کتنی بکواس بارگاہ ہے مصطفیٰ میں کرتے ہو تم، کوئی یہاں ساتھی نہ ہوگا۔ میں نے کہا ماں بہنوں جوانوں سنو، آج اگر گھر کا بچہ کہہ دے رات میں پانی 1 درجن گلاس، لیکن یہی جوان بچہ میدان محشر میں ماں کے دانوں پر سر گھوم رہا ہوگا، آلکش آلکش آلکش، پیاس پیاس، پانی پانی، وہاں یہ ماں جو درجنوں گلاس دے سکتی ہے وہاں پانی کی بوند نہ دے سکے، اس لیے کہ وہاں ماں کا گھر نہیں ہے، وہاں مصطفیٰ کا راج پار چل رہا ہے، میرے آقا کا راج پار چل رہا ہے، پانی اور کوئی نہیں پلائے گا، مصطفیٰ پلائیں گے۔ اس لیے ہم کہا کہتے ہیں کہ اے لوگو، اگر نبی کے ہاتھوں پانی پینا چاہتے ہو تو بشر نہ کہا کرو ساتھی کوثر، بشر نہ کہو ساتھی کوثر۔ اور جہاں تمہارا سجدہ کانپ رہا ہوگا، حج کانپ رہا ہوگا، عبادت کانپ رہی ہوگی، جہاں سارا سرمایہ ڈھیلا ہو گیا ہوگا، وہاں تمہارا کون ساتھی ہوگا؟ اگر ایک حاجی نے کہا یہ میرا حج ہے، پروردگار نے کہا مجھ سے کیا بدلہ لینے آیا ہے، تیری نیت تو یہ تھی کہ میرے بندے تجھے حاجی کہیں، حاجی کہتے کہتے بندوں کی زبان گھس گئی ہے، دنیا میں بدلہ لے چکا، مجھ سے مانگنے کا آیا ہے نا بھائی۔ حج کہاں پڑا ہوگا، مگر کہیں آقا دوارا مل گئے، اس نے آقا کہا یا رسول اللہ حج نہیں کام آتا، آپ تو کام آ جاؤ۔ سرکار بازو تھام لیں، بارگاہ قدوس میں کھڑے ہو جائیں، عرض کریں گے پروردگارا اس کا چہرہ نہ دیکھا
جائے میرا چہرہ دیکھ لیا جائے. وہی ہے جو نہیں کام آتا تھا مصطفیٰ کے صدقے میں کام آ جائے گا. اے لوگوں اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو بشر نہ کہا کرو صفیر محشر کہا کرو. درود شریف پڑھو بابا دے سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. دیکھو ہم اہل سنت و جماعت اللہ کے رسول سرور عالم تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں. بولو تعریف کرتے ہیں. آج ان کو بہت جلن ہے. جب دیکھو نبی جب دیکھو رسول جب نبی جب دیکھو رسول. یہ ہماری سعادت ہے ہمارا رسیدہ. ہم لوگ آقا کائنات کی تعریف کرتے ہیں تو کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ دیکھا جناب مولانا مفتی اسلم نے تقریر کی ایسی تقریر کی کہ نبی کو خدا سے بڑھا دیا. ماذ اللہ کہتے کہ نہیں کہتے؟ سب لوگ بولو کہتے کہ نہیں کہتے؟ یہ ایسا جملہ. مولانا شبیل قادری نے ایسی تقریر کی کہ جناب نبی کو خدا سے بڑھا دیا. میں کہتا ہوں ظالموں یہاں بھی تم بولے ہو مگر سمجھے نہیں ہو. بولے ہو مگر سمجھے نہیں ہو. یہ کہنا کہ سنی علماء نے نبی کو خدا سے بڑھا دیا الزام ہے بہتان تراشی. ناسمجھی ہے بہت بڑا الزام ہمارے ساتھ. اس لیے کہ دو چیزوں میں کسی ایک کو دوسرے سے بڑھا دینا جانتے کب ہوتا ہے؟ جب اس میں سے کسی کی حد بندی کرو. جب حد بندی کرو تو تبھی نہ بولا جائے گا. نہیں سمجھے بات؟ دو چیزیں ہو یہ کہو کہ ایک کو دوسرے سے بڑھا دیا. یہ بڑھانا کب بولیں گے؟ جب کسی کی حد متعین کر دو. جب کسی کی حد متعین کر دو. مثلاً یہ مائک ہمارے سامنے ہے اس لیے میں نے کہا تھا اوپر دیکھو تو سمجھو. یہ یہاں سے چلا یہاں کر کے ختم ہوا. ایک ایسی لکڑی لاؤ اس میں باندھ دو جو لکڑی وہاں سے چل کر یہاں کر ختم ہو جائے. تو آپ کیا کہو گے؟ یہ مائک اور لکڑی دونوں برابر. کیا کہو گے؟ برابر ہے نا بھائی. لیکن ایک لکڑی ایسی لاؤ جو اس کے یہاں سے چلے لیکن ایک بالش یہاں بڑھ جائے. ایک بالش یہاں بڑھ جائے تو کیا کہو گے؟ لکڑی مائک سے بڑھ گئی. لکڑی مائک سے کیوں بڑھ گئی؟ اس لیے کہ مائک کی حد متعین ہے. مائک یہیں تک رہ گیا ہے لکڑی یہاں تک چلی آئی ہے. بڑھنا وہاں بولا جاتا ہے جہاں کسی کی حد بندی کر دی جاتی ہے. حد بندی ہوگی تبھی بڑھنا بولا جائے گا. اب یہ کہنا کہ سنیوں نے نبی کو خدا سے بڑھا دیا. خدا سے بڑھنا کب بولا جائے گا؟ پہلے خدا کی حد کر دی جائے حد بندی کر دی جائے کہ خدا یہیں تک رہ گیا مصطفیٰ آگے بڑھ گئے. اور تیرا خدا ہوگا جس کی حد بندی ہوگی. خدا کی کوئی حد ہی نہیں ہے. لا حد لہو لا نہایت لہو. جب اللہ کوئی حد ہی نہیں ہے تو اللہ سے بڑھنے کا سوال ہی نہیں کرتا. بات سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ ارے بھائی نبی کا بڑھنا خدا سے کب بولو گے؟ جب خدا کو محدود کر کے معاذ اللہ دکھاؤ کہ خدا یہیں تک رہ گیا نبی یہاں تک چلے گئے. وہ تیرا خدا ہوگا جس کی حد بندی ہوگی. مسلمان جس کو خدا کہتا ہے لا حد لہو لا نہایت لہو محدود نہیں ہے غیر محدود ہے ذات باری. اب میرا دوسرا جملہ سنو. تیار ہو سننے کے لیے؟ اب اگر کوئی میرے جلاتے میں یہی بول دے یہ لگائی. اگر کوئی جلاتے میں یہی بول دے جی ہاں خدا کی حد بندی ہے معاذ اللہ کو یہی کہہ دے خدا کی حد بندی ہے تو میرا بھی جملہ ان کو سنا دینا کہ اگر خدا تیرا محدود ہے تو ایسے محدود خدا سے میرے مصطفیٰ کو بڑھ جانا ہی چاہیے. ایسے محدود خدا سے مصطفیٰ کو بڑھ ہی جانا چاہیے. جو محدود ہوتا تو خدا ہی نہیں ہوا کرتا. معلوم خدا یہ بورا کرتا ہے. اس لیے میں نے بات اٹھائی تھی کہ جناب کبھی لفظوں میں سمجھا کرو تو میری بات وہاں چلی تھی کہ دیکھو آپ غور نہیں کرتے ہو مسئلے کے سمجھنے کے لیے. میں چلا تھا وہاں میں نے کہا تھا جناب موت برہا کہا تھا بولو جلدی جنازہ برہا منو مٹی کے اینٹیں دبائے گئے 40 قدم لوگ پیچھے پلٹ آئے. منکر نکیر ہماری قبر میں آئیں گے نا بھائی. اب ایک بات سب لوگ بتا دو اسی کے بعد ہماری تقریر ختم ہو جائے. یہ جو منکر نکیر ہماری آپ قبر میں آئیں گے یہ کس لیے آئیں گے؟ ان کا پہلا کام کیا ہے؟ بولو جلدی سوال کریں گے. کوئی مردہ سے سوال کرتا ہے؟ بولو مردہ سے کہیں گے مرد ہوگا مردہ لیٹا رہو کہیں گے تیرا رب کون کیا معلوم ہوگا؟ پہلے سوال یہ نہیں کیا جائے گا. منکر نکیر کا پہلا کام یہ ہوگا کہ وہ مردہ زندہ کریں گے. مردہ ایک بات اور بتلا دو
وہ منکر نکیر جو مردہ زندہ کرتے ہیں وہ خدا ہے یا غیر خدا؟ اللہ ہے یا غیر اللہ؟ تو سمجھ بات آئی؟ کسی کا بھرم کھلا، کسی کا بھانڈا پھوٹا، نہیں سمجھنا ہے۔ آج ایک نعرہ لگایا جاتا ہے کہ مردہ زندہ کرنا خدا ہی کا کام، مردہ زندہ کرنا خدا ہی کا کام ہے۔ تم سے پوچھو کہ اگر مردہ زندہ کرنا خدا ہی کا کام ہے تو کیا منکر نکیر بھی تیرے خدا ہیں؟ کیا منکر نکیر بھی تیرے الہ و معبود ہیں؟ منکر نکیر زندہ کر رہے ہیں، کیا معلوم ہوا اللہ کا محبوب بندہ بھی مردہ زندہ کرتا ہے بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی دی ہوئی اجازت سے اللہ کا محبوب بندہ بھی مردہ زندہ کرتا ہے۔ تو مجھے کہہ لینے دو، جب اللہ کا بندہ ہو کر کے منکر نکیر مردہ زندہ کر سکتے ہیں تو میرا غوث کیوں نہیں زندہ کر سکتا؟ میرے خانہ کیوں نہیں زندہ کر سکتے؟ حسین کیوں نہیں زندہ کر سکتے؟ رسول کیوں نہیں زندہ کر سکتے؟ اللہ نے خود ساختہ قانون کا نہ رنگ، اللہ نے خود ساختہ قانون کا نہ رنگ، جو بات کہیں فخر وہی بات نہیں رنگ۔ منکر نکیر کے لیے مانا جائے، غوث کے لیے جھگڑا کیا جائے، معلوم ہوا مسئلہ موجود ہے مگر تم سوچ نہیں رہے، مسئلہ موجود ہے مگر تم سمجھ نہیں رہے ہو۔ وہاں مسئلہ موجود یہ ہے، اتنی نہ بڑھا پاکی داما کی حکایت، اتنی نہ بڑھا پاکی داما کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بن کے خیبہ دیکھ۔ تم آج مغالطہ دیکھ تو ایک بات یہ اور سن لو، کبھی آپ ایک روایت سمجھا کرتے مگر روایت میں مسئلہ موجود ہوتا نہیں ہوتا۔ کبھی اردو زبان میں بولا جاتا تل کے اوٹ پہاڑ، تل کے اوٹ، تل اگر آپ بیچ میں حائل ہو جائے تو ہمالیہ پہ چھپ جائے، نہیں نظر آتا ہے۔ دیکھو بس ایک بات اور سنو، معراج کی شب ہے، شب معراج اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی شب جبرائیل امین سے فرماتے ہیں، جبرائیل معراج سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ سب لوگ سمجھے؟ ہاں، اس لیے کہ آج دوست لوگ معراج نہیں سمجھا کرتے۔ جب ان سے کہا جائے سرکار گئے تو کہتے ہیں کیسے چلے گئے؟ انہوں نے کچھ لوگ کہ نہیں کہ کیسے چلے گئے سرکار؟ میں ان سے کہتا ہوں جناب مولانا صدر القادری اپنے گھر گئے، مفتی اسلم صاحب اپنے گھر گئے، مولانا ابو الخیر اپنے گھر گئے، مولانا غلام مصطفیٰ صاحب اپنے گھر گئے، مولوی عبدالرازق اپنے گھر گئے۔ آپ میں سے کسی کو تعجب ہوا کہ یہ لوگ اپنے گھر کیسے چلے گئے؟ تعجب ہوا؟ سوڑا ہوا تعجب؟ کیا معلوم ہوگا؟ تم اپنے گھر جاؤ تو کوئی تعجب نہ ہو، اور مصطفیٰ ایک رات اپنے ہی گھر چلے جا رہے ہیں اور کلیجہ تیرا پھٹا چلا جا رہا ہے۔ سوچو، کم از کم آپ کے مشاہدے میں سمجھو، تم اپنے گھر جاؤ تو کوئی تعجب نہ ہو، اور مصطفیٰ ایک رات اپنے ہی گھر جا رہے ہیں اور تیرے کلیجے تو سامنے ہوتا جا رہا ہے، تو انہیں گھر ہی نہیں سمجھا۔ کیسے گئے؟ جب چلے گئے تو کہتے صاحب گئے اور آئے اتنی جلدی کیسے چلے گئے؟ سو رہے ہو کیا؟ تو جلدی بھی سمجھ لو 2 منٹ، سمجھو گے نہیں سمجھو گے؟ اب جانے کے پر قول رہے ہم سمجھ رہے ہیں، اس لیے بات کو جلدی ہم چھٹی دے دیں گے۔ اتنی جلدی کیسے چلے گئے؟ تو ہم دیکھو کبھی کبھی پورے ملک میں بولنا پڑتا ہے اور آپ ہی ساتھ کا پڑتا ہے، تو جب درود شریف پڑھنے کہتے ہیں تو قید لگاتے ہیں، کیا؟ زور سے پڑھو۔ اس کا مطلب آپ جانتے کیا؟ آپ اگر زور سے پڑھو گے تو دوہرا ثواب پاؤ گے، زور سے پڑھنے میں دوہرا ثواب پاؤ گے۔ ایک تو درود شریف پڑھنے کا ثواب پاؤ گے اور زور سے پڑھو گے تو بغل والے کو جگانے کا بھی ثواب پا جاؤ گے۔ اس لیے اب آپ دائیں بائیں دیکھو کہ جھوم کون رہا، جو جھوم رہا ہو اسی کے کان میں زور سے کہا اللہم صلی، تو خود ہی چونک جائے گا ٹھکانے سے۔ اب دیکھو دائیں بائیں کہ کون جھوم رہا ہے۔ تیار ہو گئے؟ اب پورا مجمع پڑھے، بابا سے بلند پڑھو، بابا سے بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم کما تحب ترضا بن صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہم نے کہا گئے تو کہا کیسے گئے؟ اس کو اگر ہم نے منوا لیا صاحب اتنی جلدی کیسے چلے گئے؟ تو یہ بات سنو، 2 منٹ میں اس بات کو سمجھائیں گا۔ ایک کام ایسا کرو کہ آپ کے گھر کی جو کھلی ہوئی چھت ہو، جس کے بیچ اور آسمان چھت کے بیچ کوئی چیز حائل نہ، کوئی چیز حائل نہ ہو، آپ اس چھت پر چارپائی بچھا کے لیٹ جاؤ، چارپائی پر کھلی چھت پر لیٹ جاؤ، آسمان اس کے بیچ میں کچھ نہ ہے۔ لیٹ گئے؟ بولو ہاں، کہو سب لوگ لیٹ گئے۔ اچھا لیٹ گئے نا بھائی، تو سب لوگ آنکھ بند کر دو۔ بند کر لیا؟ کل سے کھول دو، کھول دیا؟ جانا داڑھی سے بات مجھے بتاؤ،
کھلی چھت پر جب تم نے اپنی آنکھ بند کی تو جھٹ سے تم نے آنکھ کھولی ہے تو سچ بولو کئی گھنٹے کے بعد آپ نے آسمان دیکھا؟ بولو، دلوں کا دروازہ کھولو، دل کی دھڑکنوں سے پوچھو کئی گھنٹے کے بعد آپ نے آفتاب دیکھا؟ بولو بھائی، ایک سیکنڈ نہیں لگا۔ واہ واہ واہ، ایسا جواب دینے والے موجود ہیں کہ لمحے کا کروڑواں مرتبہ کر ڈالو تب بھی نہیں تم اسے حل کر سکتے ہو۔ یہی کہنا پڑے گا، آنکھ کھلی ہے تو تب سے ہم نے پہلے آسمان ہی کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ پیارے بولو، کس نے دیکھا؟ یا کہ ڈھیرے نے دیکھا؟ آنکھ کی سفیدی نے دیکھا؟ اس آنکھ میں نور کا ذرہ ہے، وہ ذرے نے دیکھا۔ آنکھ میں نور ہے، اس نور کے ذرے نے دیکھا۔ جیسے پلک ہٹی ہے یہ ذرہ وہاں پہنچ گیا، یہ ذرہ وہاں پہنچ گیا ہے۔ کتنا دور آسمان، کتنا دور آسمان، مگر آسمان کے دیکھنے میں لمحہ بھی نہ خرچ ہو اور کل سے یہ نور بڑھتا چلا جا رہا۔ مجھے کہہ لینے دو، آنکھ کے نور کی رفتار اتنی تیز ہے، آنکھ کے نور کی رفتار اتنی تیز ہے کہ آنکھ کھل جائے تو جھٹ سے آسمان پر دوڑ کے چلا جائے، اتنا زیادہ یہ نور تیز دوڑا کرتا۔ جانتے ہو یہ نور کیا ہے؟ مصطفیٰ کے نور کی خیرات ہی تو ہے، ان کی زکات بٹی کی زکات ہی تو ہے۔ تو مجھے کہہ لینے دو، جب خیراتی آنکھ اتنا دیکھا کرتی ہے، زکاتی آنکھ اتنا دیکھا کرتی ہے، تو زکات دینے والا کتنا تیز دوڑ رہا ہوگا، خیرات دینے والا کتنا تیز دوڑ رہا ہوگا۔ یہ نور مصطفیٰ کے نور کی خیرات ہے، ان کی زکات ہے۔ جب زکاتی آنکھ اتنا چل رہی ہے، زکاتی اور خیراتی آنکھ اتنا دوڑ رہی ہے، تو وہاں ذرہ نہیں جا رہا تھا، نور کا سمندر چلا جا رہا تھا، سمندر لہلے دے رہا ہے۔ تم آج درخواست کیا کرتے ہو، مصطفیٰ سے کانہا ملایا کرتے ہو، آج کہتے یہ ہیں کہ جناب ہمارا نبی کا فرق کیا ہے؟ بولو، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں ہمارا ان کا فرق ہی کیا ہے؟ دو ہاتھ ہمارے، دو ہاتھ ان کے، دو پاؤں ہمارے، دو پاؤں ان کے، دو آنکھ ہماری، دو آنکھ۔ ایسے نہیں کہتے؟ نبی کس نے کہا ہے کہ نبی کا سر نہیں تھا یا نبی کے سر پر بال نہیں تھا؟ ہم بھی کہتے ہیں مگر فرق ہمارا تمہارا یہ ہے کہ تم نے نبی کا بال دیکھا ہے، ہم نے بال کا کمال دیکھا۔ فرق ہمارا تمہارا یہ ہے، تمہاری نظر بال ہی پر ٹک گئی ہے، یہ نظر کمال تک پہنچ گئی۔ تمہارے سر کا بال مونڈا جاتا ہے تو ناریوں میں کہا کرتا ہے، بال روکا کرتا ہے، نبی کے سر کا بال سر سے جدا ہوتا ہے تو خانقاہوں کی زینت بنتا ہے، اسے مسلمان زیارت کیا کرتا ہے۔ تم آج کہتے ہو کہ ہمارا ان کا فرق کیا ہے؟ اس کا دامن کام کر کے بولو، بول کیا ہے؟ قوم کو تم لے کہاں جانا چاہتے ہو؟ میں سمجھ پانا چاہیے ہمارا، ہم نے تب کہا سمجھی۔ آج سارے برابری، ساری مساوات اسی میں ہے کہ دو آنکھ تمہاری، دو آنکھ نبی کی، تم نبی جیسے ہو گئے۔ اب میں بولوں برا تو نہیں مانو گے؟ برا مانو گے؟ نہیں کہتا ہوں۔ اگر کوئی کہتا ہمارا نبی کا فرق ہی کیا ہے کہ دو نبی، دو آنکھ نبی کی، دو آنکھ ہماری، تو میں کہتا ہوں جناب اگر دو ہی آنکھ نے ساری بات رکھی ہے تو آپ الو کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، الو سے بھی کہو کہ دو آنکھ تیری ہے، دو آنکھ میری ہے، جیسا تو ہے ویسا میں ہوں، جیسا میں ہوں ویسا تو ہے، میرا تیرا کوئی فرق نہیں رہتا۔ الو کے سامنے تو کیوں نہیں کھڑا ہوتا؟ اور آپ جانتے ہو اگر میں کہوں الو کے سامنے کھڑا ہو جا تو پورے ملک میں مشتاق نظامی کو یہ تانا دیتا ہے کہ دیکھا مشتاق نظامی کو ہمیں اتنا گھٹیا سمجھ لیا الو کے سامنے کھڑا کر رہا، ہمیں اتنا گھٹیا سمجھ لیا کہ الو کے سامنے کھڑا کر رہا۔ میں کہتا ہوں نادان کتنا بڑھیا کب سے ہو گیا ہے کہ میرے مصطفیٰ کے سامنے کھڑا ہو رہا، میرے سرکار کے سامنے کھڑا ہو رہا۔ تمہاری نظر بال پر گئی ہے، میری نظر کمال پر گئی۔ آج وہ طبقہ جو کہتا جناب میرے جیسے بشر، دیکھو ایک لفظ اگر دو دفعہ بولا جائے تو دونوں کی حقیقت ایک نہیں ہو جاتی۔ ایک لفظ اگر دو جگہ بولا جائے یعنی کہ دونوں کی حقیقت ایک ہو جائے، زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے، بعد المشرقین کا بھی فرق کرتا ہے۔ مثلا اب ہم آپ کو آپ کی چلتی پھرتی مثال میں سمجھائیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اطلاق بشر جب نبی پر ہے اور ہم کو بشر کہا گیا تو مشتاق نظامی، مولانا صدر القادری، مفتی اسلم کیوں ہم کو روکتے ہیں، کیوں ہمارے اوپر پہرا بٹھاتے ہیں، کیوں لگام لگاتے ہیں بشر نہ کو؟ میں کہتا ہوں جناب تم یہ کہتے ہو دو جگہ بشر بولا گیا، دونوں ایک ہو گئے، غلط بول رہے، سمجھا؟ آپ پورے ملک کا سروے کیجئے، جائزہ لیجیے، آپ ایک حلوائی کی دکان پر جائیے، 1 روپے کی برفی خریدیے، تو میرے خیال میں پورے ملک کا دستور یہ ہے کہ کوئی حلوائی آپ کی ہتھیلی میں برفی نہیں دے گا۔ کس پر دے گا؟
कागज पर देगा। किस पर देगा? कागज पर देगा। एक बात और बोल दो, बर्फी खाई कागज काट लिया, जेब में रख दिया, रखाओ तो भी बदला दे, फेंक दिया। बर्फी खाई कागज फेंक दिया, नाली में बहा। अब मुझे बताओ, ये जो कागज नाली में बह रहा है क्या है? कागज ही तो है ना। बोलो क्या बह रहा है? कागज। ये कागज ये जो नाली में बह रहा है, और एक कागज तो वो भी जिसको तिजोरी में रखकर तुम आए हो। बोलो भाई, लोहे की अलमारी में रख कर आए हो, दोनों कागज ही तो है। या यहाँ का नोट सोने में छपा करता है, कागज ही तो है ना। इसे भी कागज कहते हो जो नाली में बह रहा है, उसे भी कागज कहते हो जो अलमारी में रखा हुआ है। अब ऐसा करो कि दोनों जगह कागज ही तो बोला जा रहा है, दोनों एक ही तो हो गए। लिहाजा जो नाली में बह रहा है उसे तिजोरी में लाकर रख दो, जो तिजोरी में रखा हुआ है उसे नाली में बहा दो, कह दो दोनों कागज ही तो है। यहाँ अक्ल का दिवालिया क्यों नहीं हो गया है? यहाँ अक्ल की सलामती क्यों हासिल है? दोनों कागज एक नाली में बहे, एक तिजोरी में रखा जाए। ये लगाओ, मेरा सवाल पहुंचाओगे तो जवाब क्या देंगे जानते? उनका जवाब ये होगा, मुश्ताक नदामी से कह दो कि दोनों कागज है जरूर, मगर जो नाली में बह रहा है वो सादा कागज है, जो अलमारी में रखा है वो मुहर वाला कागज है। तो मुझे भी मेरा पैगाम पहुंचा दो। बशर हमें भी कहा गया, बशर नबी को भी कह दिया गया, मगर हमारा उनका फर्क ये है कि हम सादा बशर कहे जाते हैं, वो मुहर वाले बशर कहे जाते हैं। वहाँ अल्लाह ने मुहर लगाया, वहाँ परवरदिगार ने मुहर लगाया है। अगर मुहर नहीं थी तो एक साहब अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसको बदला लेना हो ले ले। एक साहब इनका हम बदला लेना चाहते हैं, क्या है? एक कंकी लगी थी, हम उसी का बदला लेना चाहते हैं। वहाँ भी कहते हैं हमारे बदन में कपड़ा नहीं था, कपड़ा हटा दिया जाए तब बदला पूरा होगा। आका कायनात फरमाते हैं कपड़ा हटा दिया जाए। जिसे कपड़ा हटाया जाता है वो कंकी को फेंक देते हैं, बढ़ करके मोहरे नबूवत को चूमने लगते हैं, बोसा देने लगते हैं। हमें सादा बशर कहा जाता है, उन्हें मोहर वाला बशर कहा जाता है। अब मुझे बोल लेने दो, जहाँ भारत गवर्नमेंट मोहर लगाती है उसे लोहे की तिजोरी में रखा जाता है, जहाँ परवरदिगार मोहर लगाता है उसे दिल की तिजोरी में रखा जाता है। एक बात मुझे बोलो, इस पर मोहर लगी है, नोट कहते हो, क्या नोट इसलिए कीमती कि उसका नाम नोट है? नोट इसलिए कीमती है उसका नाम नोट है। मेरे प्यारे, नाम की बिना पर कीमती नहीं है, काम की बिना पर कीमती है। खुदा न खास्ता कहीं कहत पड़ जाए, दाना बहुत महंगा हो जाए, गरीब नहीं खरीदेगा, नोट वाला खरीदेगा। पानी बहुत महंगा हो जाए, गरीब नहीं खरीदेगा, मगर महंगे से महंगा पानी नोट वाला खरीदेगा। अब मुझे बोल लेने दो, कह लेने दो, दिल लगा करके सुनो बात। वो नोट जिस पर भारत